عقیدے کے مطابق ان کے 12ویں امام کی ولادت ہوئی۔ شیعوں کے عقیدے کے مطابق 15 شعبان کی رات کو ان کے 12ویں امام کی ولادت ہوئی اور وہ اصلی قرآن لے کر چلا گیا غار میں۔ تو اب شیعہ کیا کرتے ہیں کہ 15 شعبان کی رات کو ایک تو اس کا جشن ولادت مناتے ہیں، اور نمبر 2 اس کے جشن ولادت کے نام پر اصحاب رسول پہ تبرہ کرتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ غور کریں تو اس رات کا نام ہے شب برات۔ کیا ہے اس رات کا نام؟ ہے شب برات۔ شب یہ فارسی کا ہے، معلوم ہوا یہ کہ سعودیہ سے نہیں آیا یہ نام، یہ براستہ ایران آیا ہے، شب برات۔ اور دوسرا اس میں لفظ ہے براعت۔ براعت، اور برات کا معنی ہوتا ہے بیزاری۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا، قرآن میں آتا ہے انی بریء آتا ہے، براءۃ من اللہ ورسولہ آتا ہے قرآن میں۔ تو معنی شب براعت بیزاری والی رات، شب برات بیزاری والی رات۔ تو وہ بیزار ہیں چونکہ صحابہ سے، تو اپنی بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، تو انہوں نے نام رکھا شب براعت، اور وہ چڑھ گیا ہمارے سنیوں کے ہاتھوں، تو انہوں نے اس کو اسلام کی سب سے برکت والی رات بنا دیا، اور لیلۃ القدر کی ساری فضیلتیں اس پر فٹ کر دی۔ خیال کر رہے ہو بات جی؟ جمہور امت کہتی ہے کہ مراد لیلۃ القدر، جمہور کے خلاف اکیلا بندہ ہے اکرمہ مولا ابن عباس جو خارجی ہے، حضرت ابن عباس پہ جھوٹ بولا کرتا تھا، وہ کہتا ہے کہ مراد اس سے لیلۃ النصف من شعبان۔ اور شب برات کی حقیقت میں نے بتا دی کہ مسلمانوں کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اصل میں اس کی اہمیت ہے اہل تشیع کے مذہب میں، اور وہاں سے مسلمانوں کے اندر آتی ہے۔ خیال ہے آپ کا؟ 3 باتیں میں نے ذکر کر دی۔ اب یہاں پر 2 ہی چیزیں ہیں، ایک وہ لوگ استدلال کرتے ہیں اس آیت سے، اس کا جواب تو آپ کے سامنے آ گیا کہ بھئی یہ رات رمضان میں ہے، اور رمضان کی بھی لیلۃ القدر والی رات ہے، سمجھائیے۔ اور اسی رات کے متعلق قرآن کہتا ہے فیہا یفرق من کل امر حکیم۔ اور دوسرا سوال ہے کہ بعض لوگ لیلۃ النصف من شعبان، یہ شب برات کی فضیلت کے اوپر مختلف حدیثیں پیش کرتے ہیں۔ مختلف کیا پیش کرتے ہیں؟ حدیثیں۔ یاد رکھو جمہور مفسرین نے دونوں باتوں کا جواب دیا، یہ بھی فرمایا کہ اس رات سے مراد لیلۃ النصف من شعبان نہیں بلکہ لیلۃ القدر ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ جو لوگ تمہیں حدیثیں سنائیں، جو لوگ تمہیں حدیثیں سنائیں لیلۃ النصف من شعبان کی فضیلت میں، ان حدیثوں میں سے کوئی حدیث بھی قابل اعتبار نہیں ہے۔ جاگ رہے ہو؟ یہ 2 حوالے لکھ لو اپنے پاس، میں عبارت پڑھتا ہوں۔ یہ عبارت ہے تو احکام القرآن کی، ابو بکر ابن العربی کی، لیکن صاحب احکام القرآن علامہ قرطبی نے اس کو اپنی تفسیر میں سورہ دخان کی ابتدا میں نقل کیا ہے۔ وقال القاضی ابو بکر ابن العربی، عبارت جس نے لکھی تو اس سے لکھ لینا بعد میں، پہلے بات سمجھنا۔ اور کہا قاضی ابو بکر ابن العربی نے، وہ جمہور العلماء، اور جمہور علماء علی اس بات پر ہیں، انہا لیلۃ القدر، کہ اس سے مراد لیلۃ القدر ہے۔ ومنہم من قال، اور انہی میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے کہا انہا لیلۃ النصف من شعبان، کہ لیلہ مبارکہ سے مراد نصف شعبان ہے۔ پھر آگے یہ کیا کہتا ہے؟ وَهُوَ بَاطِلٌ، وَهُوَ، لیکن یہ قول بالکل باطل ہے، جھوٹ ہے۔ لأن اللہ قال فی کتابہ الصادق القاطع، دلیل کہتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی سچی کتاب میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ کیا مطلب؟ کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تو قرآن نے خود بتا دیا کہ اس سے مراد شعبان کا مہینہ نہیں بلکہ رمضان کا۔
فنص علی ان میقات نزولہ رمضان، تو قرآن نے نص کر دی اس بات پر کہ قرآن کے نزول کا زمانہ رمضان ہے۔ ثم عین من زمانہ اللیلہ، پھر اللہ نے رمضان کے مہینے میں رات بھی معین کی، رمضان کے مہینے میں، اور فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر فمن زعم انہ فی غیرہ، بس جو بندہ گمان کرے کہ یہ رات غیر رمضان میں ہے، فقد اعظم الفریۃ علی اللہ، تو اس نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا ہے، اس نے اللہ پر، اور خیال کر رہے ہیں اس نے اللہ پر، ہاں تو یہ بات تو ہو گئی کہ اس سے مراد لیلۃ النصف من شعبان نہیں بلکہ اس سے مراد لیلۃ القدر ہے۔ اب سوال تھا کہ حدیثیں تو آئی ہیں، حدیثیں تو آئی ہیں، ابن ماجہ میں بھی حدیث ہے اور بھی کتابوں میں بعض احادیث ہیں، تو ان حدیثوں کا کیا بنے گا؟ تو یہ ان حدیثوں کے بارے میں کہتے ہیں وَلَيْسَ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، اور نہیں ہے نصف شعبان کی فضیلت کے بارے میں کوئی ایسی حدیث یعول علیہ جس پر اعتماد کیا جائے، اس پر کیا کیا جائے؟ ہاں یہ کہتا ہے کہ نصف شعبان کی فضیلت کے باب میں کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں جس پر کیا کیا جائے؟ اعتماد کیا جائے۔ لا فی فضلہا، نہ اس رات کی فضیلت کے بارے میں کوئی قابل اعتبار حدیث ہے، اور نہ اس رات کے اندر عمروں کے یا موت کے نیٹے مقرر کرنے کے بارے میں کوئی صحیح حدیث ہے۔ فلا تلتفتوا الیہا، کہتا ہے خبردار ان حدیثوں کے اندر، ان حدیثوں کی طرف التفات بھی نہیں کرنا، ان حدیثوں کی طرف کہتا ہے تمہیں التفات کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ کتنی واضح بات آ گئی۔ اچھا جی، یہ ہے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ، ان کو بھی ذرا سن لو یہ کیا کہتے ہیں۔ وَمَنْ قَالَ أَنَّهَا لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، اور جس نے کہا کہ اس سے مراد لیلۃ النصف من شعبان ہے، کما روی عن اکرمہ، جس طرح کی مروی ہے کس سے؟ اکرمہ مولہ ابن عباس سے، فقد ابعد النجاۃ، وہ بندہ درستگی سے حق سے بہت دور چلا گیا، وہ بندہ حق سے بہت، کیوں؟ کہتا ہے فإن نص القرآن انہا فی رمضان، کیونکہ قرآن نص کر رہا ہے کہ یہ رات کس میں ہے؟ رمضان میں۔ پھر اس نے وہ حدیث ذکر کی، ساری حدیث ذکر کر کے اس حدیث کے بعد کہتا ہے جو اس رات کی فضیلت کے بارے میں ہے کہ اس رات کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا تقطع الاجال من شعبان الی شعبان، ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک جن لوگوں پہ موت آنی ہے وہ لکھے جاتے ہیں الاخری۔ تو کہتا ہے فهو حدیث مرسل، یہ حدیث بالکل مرسل ہے، ومثلہ لا تعارض بہ النصوص، اور اس جیسی حدیث سے قرآن کے نصوص کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ سمجھ رہے ہو جی؟ یہ تیسری کتاب ہے موضوعات الکبریٰ ملا علی قاری رحمہ اللہ کی، اور انہوں نے تو بالکل بات ہی ختم کر دی، انہوں نے تو بالکل بات ہی ختم کر دی۔ یہ موضوعات الکبریٰ میں موضوع حدیثیں اکٹھی کر رہے ہیں، کون سی؟ تو کہتے ہیں یہ صفحہ نمبر میرے پاس جو ہے یہ 330 ہے، حصہ دوم کا۔ وَمِن ذَلِكَ أَحَادِيثُ صَلَاةِ لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، اور موضوع حدیثوں میں سے وہ حدیثیں بھی ہیں جن کے اندر آتا ہے کہ نصف شعبان کی رات نفل پڑھو تو اتنا ثواب ہوگا، اتنا ثواب ہوگا، اتنا ثواب ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں نا اس رات کے اندر 100 نفل پڑھو، کتنے جی؟ 100 نفل پڑھے جو بندہ، اور اسی طرح قل هو اللہ احد جو ہے 100 دفعہ پڑھے، اس کی ساری حاجتیں بھی جو اس رات میں مانگے گا پوری ہو جائیں گی، اور اس کے لیے اس کو جو ہے 70,000 جو ہے حوریں دی جائیں گی۔ کتنی؟ ہاں، اور ہر حور کے جو ہے کتنے غلام ہوں گے؟ 70,000 غلام۔ جاگ رہے ہو؟ رمضان کی ساری راتیں تو پیچھے رہ گئیں، اتنی فضیلتیں تو لیلۃ القدر کی بھی نہیں، روایت بھی ذکر کرتے ہیں۔ ومن ذالک، اور انہی موضوع حدیث میں سے وہ حدیث ہیں جن میں فضیلت ذکر کی گئی ہے لیلۃ النصف من شعبان کی، جیسے حدیث کہ نبی علیہ السلام میں یا علی، اے علی، من صلی لیلۃ النصف من شعبان 100 رکعۃ بألف قل هو اللہ احد، جس نے شعبان کی رات میں 100 رکعتیں پڑھیں 1000 دفعہ قل هو اللہ احد کے ساتھ۔ 100 رکعتیں پڑھیں 1000 دفعہ قل هو اللہ، پتہ نہیں وہ رات کون سی رات ہوگی، وہ رات
کون سی رات ہوگی؟ 1000 دفعہ قل هو اللہ احد کے ساتھ قضى اللہ لہ کل حاجت، اللہ اس کی ساری حاجتیں پوری کر دے گا. طلبھا تلک اللیلہ، جو اس نے مانگی ہیں اس رات جتنی حاجتیں مانگی ہیں وہ ساری حاجتیں اس کی پوری ہو جائیں گی. وساق جزا فاتن کثیرہ، اور اس کو اور بھی بہت کچھ دے گا، اور اللہ اس کو دے گا 70,000 حورا، اس کو 70,000 حوریں دے گا، ہر حور کے لیے 70,000 غلام ہوں گے. لاخری ہی سمجھیں میری بات. آگے کہتا ہے والعجب ممن شم رائحۃ العلم بالسنہ، حیرانگی ہے اس بندے پر جس نے سنت کے علم کی خوشبو بھی پائی ہو. ان یغتر بمثل ھذا الہذیان، کہ وہ اس جیسی بکواس حدیثوں پر اعتبار کرے، اس جیسی بکواس حدیثوں پر اعتبار کرے، یا اس جیسی بکواس حدیثوں کا وہ کیا کرے جی، ان سے دھوکہ کھائے. خیال کرو حدیث کو مانے بغیر بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا، لیکن حدیث ماننی ہے وہ جو حدیث صحیح ہو. موضوع من گھڑت روایتیں ماننا یہ اپنے لیے جہنم میں ٹھکانہ بنانے کے مترادف ہے. وَيُصَلِّيهَا، آگے کہتا ہے وَهَٰذِهِ الصَّلَاةُ وُضِعَتْ فِي الْإِسْلَامِ بَعْدَ ال400، یہ جو کہتا ہے نصف شعبان کی رات لوگ نفل پڑھتے ہیں نا جی، کہتا ہے یہ اسلام وضعت فی الاسلام بعد ال400، یہ 400 سال بعد اس نماز کی بنیاد رکھی گئی. اسلام آیا اور اسلام کے آنے کے 400 سال بعد اس نماز کی کیا رکھی گئی؟ بنیاد رکھی گئی. وَنَشَأَتْ مِن بَيْتِ الْمَقْدَسِ وَوُضِعَ لَهَا أَحَادِيثٌ عِدَّةٌ، پھر ان لوگوں نے 400 سال بعد اس نماز کی بنیاد رکھی اور اس کے لیے پھر بہت ساری احادیث کو کیا کیا؟ وضع کیا. بہت ساری احادیث کو کیا کیا جی؟ وضع کیا. آگے 2 حدیثیں بھی پڑھتا ہے، پھر کہتا ہے وغیر ذالک من الاحادیث التی، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری حدیثیں جو لیلۃ النصف من شعبان کی نماز کی فضیلت کے بارے میں ہیں، لیکن کہتا ہے لا یصح منہا شیء، ان میں سے کوئی ایک حدیث بھی صحیح نہیں. یہ ملا علی قاری کہہ رہے ہیں موضوعات القرآن کے اندر. خیال ہے آپ کا اس بات کی طرف؟ تو ہم نے 2 باتیں پڑھ لیں. قرآن مجید میں جو لفظ لیلۃ مبارکہ ہے تو اس سے مراد لیلۃ القدر ہے، لیلۃ النصف من شعبان نہیں ہے. باقی لیلۃ النصف من شعبان کے متعلق جو احادیث لوگوں نے اکٹھی کی ہیں وہ سب کی سب لا یصح منہا شیء، ان میں سے کوئی بھی صحیح نہیں ہے. کوئی ایسی حدیث نہیں کہ یعول علیہ جس پر اعتماد کیا جائے. اور لنا کفایۃ فی الصحیح عن السقیم، اسلام کو صحیح حدیثیں کافی ہیں، اسلام کو ضعیف حدیثوں کی ضرورت. یہ لوگ بھی کہہ دیتے ہیں ہم مانتے ہیں ساری ضعیف ہیں، ہم مانتے ہیں ساری ضعیف ہیں، لیکن کہتے ہیں ضعیف حدیث کے جب طرق متعدد ہو جائیں تو حسن لغیری بن جاتی ہے. بھئی حسن لغیری تو ہوتی وہ ہے جو اصلاً ضعیف ہو، لیکن تعدد طرق کی وجہ سے اس میں تھوڑا سا حسن آ جاتا ہے تو اس کو حسن لغیری کہہ دیتے ہیں. اور کسی نے نہیں لکھا کہ حسن لغیری حدیث سے کوئی عمل ثابت ہو سکتا ہے. عمل کے ثبوت کے لیے شرط ہے کہ کم از کم وہ خبر واحد صحیح ہو، کم از کم وہ خبر واحد. ہاں حسن لغیری سے اسلام کے اندر کسی عمل کا ثبوت نہیں ہو سکتا. ہو جائے گا جی؟ آ جاؤ. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم ہی نے، میں نے کیا معنی کیا؟ بے شک ہم ہی نے اتارنا شروع کیا اس قرآن کا، فی لیلۃ مبارکہ، برکت والی رات میں. انا کنا منذرین، بے شک ہم ہی تھے ڈرانے والے. 15 شعبان کے روزے کے مطلب کہہ دیا بس. کوئی اس کی اصل نہیں ہے، نہ روزے کی، نہ اس کے اندر نمازوں کی، اور نہ بہت سارے اور جو کام کی جاتے ہیں. انا انزلنا فی لیلۃ مبارکہ. اب ذرا بات کو سمجھو جی، ایک سوال ہے یہاں.